الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول النبی الکریم خاتم الانبیاء والمرسلین۔ انتہائی قابل احترام سامعین اور ناظرین، جیسا کہ ہم اسلامی نظریہ حیات کے سلسلے میں پہلے 2 پروگرام کر چکے ہیں عقیدہ توحید و رسالت پر، تو آج ایک تیسرا عقیدہ جو ہے انتہائی اہمیت کا حامل، وہ ہے عقیدہ آخرت۔ عقیدہ آخرت جو ہے، یہ لفظ قرآن مجید کے اندر آخرت کا لفظ جو ہے وہ استعمال ہوا ہے، جس سے اسے عقیدہ آخرت کہا جاتا ہے، یعنی بعد میں آنے والی زندگی، یعنی اس بات پر یقین کہ انسان نے اس زندگی کے بعد مرنا ہے، موت آنی ہے اس کی، اور موت کے بعد دوبارہ اس نے زندہ ہونا ہے، کیونکہ یہ ایک ایسی حقیقت ہے کہ دنیا میں ہر وہ شخص جو زندہ ہوا ہے، جو پیدا ہوا ہے، اور جس نے زندگی کے کچھ ایام، سال یا سال ہاں سال، صدیوں بھی جیا ہے، آخر اسے موت آنی ہے۔ اور خود قرآن نے کہا کہ کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس نے موت کا مزہ چکھنا ہے، یعنی موت ایک ایسی چیز ہے کہ جس سے کسی کو بھی راہ فرار نہیں ہے۔ پہلے جو 2 عقائد ہیں توحید اور رسالت، اس کا تو کوئی انکار کر سکتا ہے کہ جی میں اللہ کو وحدہ لا شریک نہیں مانتا، اللہ وحدہ لا شریک نہیں ہے، اور پھر اللہ کے جو رسول اور انبیاء آئے اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، میں ان کی رسالت کو نہیں مانتا، تو ہم اس کو سمجھا سکتے ہیں، دلائل سے بات واضح کر سکتے ہیں۔ لیکن موت کا انکار کون کیسے کر سکتا ہے؟ کوئی شخص دنیا میں ایسا نہیں ہے جس نے موت کا آج تک انکار کیا ہو، کیونکہ موت ایک اٹل حقیقت ہے اور یہ آنی ہے، اور آج تک دنیا میں جتنے انسان آئے ہیں، آدم سے لے کے آج تک اور قیامت تک آئیں گے، ان سب نے اس موت کا مزہ چکھنا ہے۔ تو موت ہے کیا چیز اور یہ عقیدہ آخرت کیا ہے؟ اس کے 2 حصے ہیں۔ پہلا حصہ ہے عقیدہ آخرت کا کہ اس زندگی کے بعد انسان نے مرنا ہے، یعنی موت آنی ہے۔ اور موت کیا ہے کہ انسان کی روح اس کے جسم سے پرواز کر جائے گی، اور یہ اس کا جسم جو کہ خاک سے بنا ہے، اسے خاک میں دفنا دیا جائے گا۔ اسلامی عقیدے کے مطابق انسان کی تدفین کرنا لازمی اور ضروری ہے۔ باقی جو مسالک اور عقائد ہیں، ان میں انسان کو جلایا جاتا ہے، یا ان کو کہیں پھینک دیا جاتا ہے، یا سمندر میں یا دریا میں اس کو، یا اس کی راکھ کو۔ تو یہ بہرحال آسمانی کتاب کے مطابق انسان کی موت کے بعد اس کی تدفین ہوتی ہے۔ تو پھر وہاں سے برزخ کی زندگی شروع ہوتی ہے۔ برزخ یہ اسی پہلے حصے کا حصہ ہے کہ پہلا جز موت ہے اور دوسرا جز برزخ کی زندگی۔ برزخ کی زندگی پر یقین انسان کو آنا چاہیے۔ اکثر لوگ اس کا انکار کرتے ہیں کہ جی برزخ کی زندگی کیسی، ہم نے نہیں دیکھی، کہ انسان قبر میں گیا اور وہ سال ہا سال، کچھ لمحے اور کچھ اوقات اس نے برزخ میں گزارنے ہیں، کیونکہ جب انسان کو دوبارہ کھڑا کیا جائے گا تو اس وقت کہے گا کہ مجھے میری نیند سے کس نے بیدار کر دیا۔ قالوا یا ویلنا من بعثنا من مرقدنا ھذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون۔ سورۃ یاسین میں کہا کہ جب ہم لوگوں کو ان کی قبروں سے کھڑا کریں گے تو کہیں گے، قالوا یا ویلنا، وہ آپس میں بات کریں گے، کہیں گے ہماری قبروں سے ہمیں کس نے کھڑا کر دیا؟ تو کہیں گے آج وہ رب کا وعدہ سچا ثابت ہوا، جو رحمان نے وعدہ کیا تھا تمہیں میں دوبارہ کھڑا کروں گا، آج وہ وقت آ گیا، ہم کھڑے ہو گئے۔ تو یہ اس کا دوسرا جز ہے کہ انسان برزخ میں ہوگا، اس کی روح جو ہے وہ عالم ارواح میں جہاں سے آئی تھی وہاں پر برزخ میں رکھی جائے گی، اور اس کو دنیا میں قبر میں مٹی میں دفنا دیا جائے گا۔ اور اس کے بعد یہ بھی بڑی خوش قسمتی ہے کہ انسان کو تدفین ملے اور قبر ملے۔ اس کے بعد جب سور پھونکا جائے گا اور قیامت آئے گی، تو اس قیامت کے لیے جو ہے نا قرآن مجید نے مختلف الفاظ استعمال کیے ہیں۔ ساعہ کا لفظ آیا ہے، قیامہ کا آیا ہے، القاریہ کا آیا ہے، القاریۃ ما القاریہ وما ادراک ما القاریہ۔ واقعہ کے اندر سے واقعہ کا ایک واقعہ رونما ہوگا، ایک ساعت آئے گی، ایک گھڑی آئے گی، اور وہ گھڑی کیا ہوگی کہ جس ہر چیز ختم کر دی جائے گی۔ تو لہٰذا یہ مختلف نام رکھیں اللہ نے قیامت کے۔ تو پھر جب یہ قیامت کا سور پھونکا جائے گا تو پھر انسانوں کو اٹھا کر کھڑا کیا جائے گا، اور پھر یہ دوسرا مرحلہ شروع ہوگا آخرت کا، کہ جب انسانوں کو میدان حشر میں جمع کیا جائے گا، پھر حساب و کتاب ہوگا،
اس سلسلے میں کہتا ہوں پورا قرآن مجید کی آیات جو ہیں وہ ہماری رہنمائی کرتی ہیں۔ سورۃ یاسین میں اللہ سبحانہ وتعالی نے عقیدہ آخرت کے لیے جو اہم ترین دلائل دی ہیں ان میں سے ایک یہی ہے کہ ہم انسانوں کو دوبارہ کھڑا کریں گے، کیونکہ ہم انسانوں کو جب زندہ کرتے ہیں پھر موت دیتے ہیں تو دوبارہ ہم زندہ کیوں نہیں کر سکتے؟ اور یہ دلیل ہے کہ جو چیز ایک دفعہ پیدا ہو جائے تو دوبارہ اس کا بنانا یا اس کو پیدا کرنا تو کوئی مشکل نہیں ہے۔ تو اللہ سبحانہ وتعالی نے عقیدہ آخرت کے دلائل سورۃ یاسین بڑی تفصیل سے بیان کیے ہیں۔ تو پھر آگے جا کے فرمایا کہ ہم جب میدان حشر میں انسان کو جمع کریں گے، کھڑا کریں گے، تو پھر ان کے ساتھ حساب و کتاب ہوگا اور پھر جزا و سزا ہوگی، اور جزا و سزا کے بعد ان میں سے جو نیک اعمال والے ہوں گے، جن کے بنیادی عقائد عقیدہ توحید، عقیدہ رسالت، عقیدہ آخرت پر یقین ہوگا، اور ان عقائد کے مطابق انہوں نے زندگی بسر کی ہوگی اور اعمال صالحہ کیے ہوں گے، نیک اعمال کیے ہوں گے، ان نیک اعمال کی بنیاد پر ہم ان کو جنت میں داخل فرمائیں گے، وہ جنت میں جائیں گے۔ اور جنہوں نے ہماری نافرمانی کی ہوگی، بغاوت کی ہوگی، سرکشی کی ہوگی، کفر اور شرک کیا ہوگا، ان کو ہم جہنم میں بھیج دیں گے۔ تو اس دن اعلان ہوگا کہ آج کے دن کسی پر کوئی ظلم نہیں ہوگا، یعنی اللہ تعالیٰ کا جو اعلان قیامت ہے وہ عدل و انصاف پر ہوگا کہ آج ہم کسی کے ساتھ کوئی ظلم اور ناانصافی نہیں کریں گے، بلکہ عدل کریں گے، انصاف کریں گے، جس نے جو کیا اس کی جزا ملے گی۔ یہ ہے آخرت کے دن کا اعلان۔ اور پھر جب انسان کہے گا نہیں میں نے یہ اعمال نہیں کیے، میں تو نیکیاں کرتا رہا، اچھائیاں کرتا رہا، اور اپنے جواب دینا شروع کرے، کیونکہ کوئی بھی ملزم جب اس پہ الزام عائد کیا جاتا ہے تو وہ اپنے جوابات دینا شروع کرتا ہے۔ جب اسے چارج شیٹ کیا جاتا ہے تو اس کا جواب دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ بھی یہ حق دیں گے کہ ہاں ٹھیک ہے، بتاؤ تم کیا کہنا چاہتے ہو۔ وہ اپنے حق میں، اپنی صفائی میں سارے الزامات کا انکار کرے گا۔ انسان اللہ کی عدالت میں کھڑا ہو کہے گا میں نے یہ کام نہیں کیے، یہ ایسے میرے ذمہ تھوپ دیے گئے ہیں، تو اللہ فرمائیں گے پھر ایک منٹ تم خاموش ہو جاؤ۔ میں الیوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم، آج اب آپ تم ذرا خاموش ہو جاؤ، چپ ہو جاؤ، تمہاری زبانوں پہ ہم مہر لگا دیتے ہیں، اپنی حرکات و سکنات دیکھ لو، تمہارے اعضاء بولیں گے، تمہارے اعضاء جو ہیں وہ گواہی دیں گے ہم کیا کرتے رہے ہیں۔ تو یہ آپ کی جو CCTV کیمرے میں جو ویڈیوز بنی گئی ہیں نا، یہ ساری وہاں چلائی جائیں گی۔ آج بھی آپ دیکھیں دنیا میں کسی ملزم کو پکڑیں مجرم بنانے کے لیے تو وہ ہر الزام کا انکار کرتا ہے۔ جب اس کی آڈیو اور ویڈیو اس کے سامنے لا کے رکھ دی جائیں، اس کی ساری حرکات و سکنات اس کے سامنے آئیں، تو پھر وہ سر ندامت سے نیچے کر لیتا ہے۔ یہی جو میدان حشر میں جو منکرین ہوں گے وہ انکار کریں گے تو ان کے سامنے ان کے اعمال رکھ دیے جائیں گے کہ یہ ہیں تمہارے اعمال، یہ دنیا میں یہ کام آپ لوگ کرتے رہے، دیکھیے آپ نے کیا کچھ کیا، کیا کام کیا آپ نے۔ تو آج انسان اس دن کیا کہے گا، کاش کہ میں ایسا نہ کرتا۔ لیکن اس چارج شیٹ میں ایک چیز اور شامل ہوگی کہ اے انسان ہم نے تجھے کہا تھا تو نے شیطان کی بندگی نہیں کرنی، تو وہ تیرا کھلا دشمن ہے، تو نے شیطان کی اطاعت کی، پیروی کی، تو اس کے پیچھے چلا، تو نے اپنے دشمن کا ساتھ دیا اور اپنے رحمان کا، وہ خالق جس نے تجھے پیدا کیا تھا جو رب رحمان تھا، تو نے اس کی بات نہیں مانی۔ تیرا اصل جرم یہ ہے کہ تو نے اپنے دشمن کے ساتھ مل کر اپنے رب کی، اپنے خالق کی، اپنے مالک کی نافرمانی کی ہے، لہٰذا آج تیری سزا جہنم ہے۔ تو یہ جو عقیدہ آخرت ہے اسے تسلیم کرنا، اسے ماننا انسانی زندگی میں ضروری کیوں ہے کہ انسان جب احساس جواب دہی رکھ کر زندگی بسر کرے گا کہ میں نے آخرت میں پیش ہونا ہے، اپنے اعمال کا جواب دینا ہے، اپنے عقائد کے بارے میں، اپنے اعمال کے بارے میں، اپنے معاملات کے بارے میں، میں نے اپنے حقوق اللہ اور حقوق العباد کے بارے میں معاشرے میں کیا کرتا رہا ہوں، میں نے ظلم کتنا کیا ہے، میں نے ناانصافیاں کتنی کی ہیں، میں نے لوگوں کے حقوق کتنے غصب کیے ہیں، میں نے ڈاکے اور چوریاں کتنی کی ہیں، میں نے فساد کتنا پھیلایا ہے، میں نے انسانوں کو کتنا تنگ کیا ہے، ان سارے اعمال کا جب اسے جواب دینا پڑے گا تو پھر وہ زندگی میں زندگی کو ٹھیک طرح سے گزارے گا۔ اگر یہ احساس ہی نہ ہو کہ میں نے ان چیزوں کا جواب دینا ہے، جواب دہی کا احساس ہی نہیں ہے، اور میں جس طرح چاہوں زندگی بسر کروں اور اس کے بعد مر جاؤں اور مر کر مٹی ہو جاؤں، تو پھر تو یہ دنیا فساد سے بھر جائے۔ کوئی انسان جو اپنے آپ کو یعنی پیش ہونے کا، احساس جواب دہی کا اور اپنی زندگی کے بارے میں جو اس کے اعمال ہیں اس کے بارے میں وہ یہ سمجھتا ہو کہ میں نے کہیں اس کا جواب نہیں دینا، میں نے کہیں پیش نہیں ہونا،
میری ان تمام حرکات و سکنات پر کوئی باز پرس نہیں ہونی، تو پھر دیکھیے وہ زندگی کیسے بسر کرے گا۔ وہ ایک سرکش انسان ہوگا، وہ دنیا میں فساد پھیلائے گا، ظلم کرے گا، ناانصافیاں کرے گا اور زمین کو فساد سے بھر دے گا۔ اس کے باوجود کہ ساری تعلیمات ہیں پھر بھی زمین فساد سے بھری ہوئی نہیں۔ تو اگر یہ عقیدہ آخرت نہ ہو انسان کی زندگی میں، اور انسان عقیدہ آخرت سے بالکل آزاد ہو جائے اور آخرت کے دن کی جواب دہی سے آزاد ہو جائے، تو پھر وہ اس زمین کو فساد سے بھر دے گا۔ یہاں پر انسانوں کا جینا مشکل ہو جائے گا۔ ہر انسان دوسرے انسان کی جان، مال، عزت، آبرو کے در پہ ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس لیے اپنے انبیاء اور رسولوں کو بھیجا، جا کر انسانوں کو سمجھاؤ کہ ہر انسان کی جان، مال، عزت اور احترام دوسرے انسان کے لیے حرام ہے۔ کوئی انسان کسی کی جان کے ساتھ، کسی کے مال کے ساتھ، کسی کی عزت اور آبرو کے ساتھ اور اس کے حقوق کے ساتھ نہیں کھیل سکتا، اس پر ڈاکہ نہیں ڈال سکتا، اسے نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ یہ چیزیں ساری حرام ہیں، اور حرام چیز کو کرنے والا مجرم ہوتا ہے۔ تو آخرت کے دن کا جو احساس ہے اگر وہ انسان میں پیدا کیا جائے کہ میں نے اگر یہ کام کیے تو میں مجرمین میں شامل ہوں گا اور مجھے اپنے جرائم کی جواب دہی کرنی ہوگی، تو پھر اس سے معاشرے میں امن ہوگا، معاشرے میں اخوت ہوگی، پھر معاشرے میں ترقی ہوگی، خوشحالی آئے گی۔ لوگ جو ہیں وہ ایک دوسرے کا عزت کریں گے، ایک دوسرے کا احترام کریں گے اور باہمی احترام کو فروغ دیں گے، باہمی عزت کو فروغ دیں گے، اور اس سے معاشرے کے اندر امن پیدا ہوگا۔ پھر معاشرے کے اندر لوگ رات کو چین کی نیند سو سکیں گے اور دن کو محنت کر کے اپنا رزق حاصل کر سکیں گے۔ اگر عقیدہ آخرت اور احساس جواب دہی نہ ہو تو پھر کوئی بھی معاشرہ جو ہے وہ امن کا گہوارہ نہیں بن سکتا۔ تو عقیدہ آخرت کا ہونا جو ہے وہ اس دنیا کی زندگی کو پرامن بنانے کے لیے ضروری ہے، اس دنیا کو معاشرتی اور جو سماجی طور پر خوشحال بنانے کے لیے اور معاشی ترقی دینے کے لیے ضروری ہے کہ ہم اللہ سبحانہ وتعالی کی تعلیمات کے مطابق انبیاء علیہ السلام اور بالخصوص آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے مطابق زندگی بسر کریں، تاکہ ہم عقیدہ آخرت کے ساتھ وہ احساس جواب دہی اپنے اندر پیدا کریں۔ اس عقیدے کا بنیادی مقصد یہ ہے کہ انسان اپنے اندر وہ احساس جواب دہی پیدا کر لے اور اس زندگی کو ان تعلیمات کے مطابق بسر کرے جو قرآن و سنت میں بیان کی گئی ہیں، جو اس کے لیے بھی، اس کے معاشرے کے لیے بھی، اس کے ملک اور قوم کے لیے بھی اور پورے بین الاقوامی حالات کے لیے بھی وہ امن کا درس دیتی ہیں اور اس کو خوشحالی ترقی کی طرف لے کر جاتی ہیں۔ اور اگر اس میں عقیدہ نکال دیا جائے تو پھر یہ زمین فساد سے بھر جائے اور یہاں انسانوں کا جینا مشکل ہو جائے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اسی بات پر ہمیں زور دے کے کہا ہے کہ تم ان بنیادی عقائد کو تسلیم کرتے ہوئے اس کے مطابق اپنی زندگی بسر کرو۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں ان عقائد کو صحیح طور پر اپنے اندر راسخ کرنے کی اور اس کو ہمارے کردار میں، ہماری سیرت میں، ہمارے عمل میں لانے کی ہمیں توفیق عطا فرمائیں، تاکہ ہماری دنیا بھی کامیاب ہو اور ہماری آخرت بھی کامیاب ہو۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ اسی دعا پر آج کے پروگرام کو ختم کرتے ہیں۔ بہت شکریہ۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔